کہ ہمارا نقصان کوئی کرے اور بدلے میں ہم اس کے ساتھ نیکی کر دیں؟ کون ایسا بندہ ہے آج کے دور میں کہ جو ہمیں مار دے اور بدلے میں ہم اس کو کچھ نہ کہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے ہمیں اگر ایک تھپڑ مارا ہے نا تو بدلے میں اس کو ہم نے 2 مارنے ہی مارنے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں گالی دی ہے نا تو بدلے میں ہم نے بھی گالی دینی ہے، تب جا کے ہمارا نفس راضی ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں لے بھی اس نے بھی مجھے مارا اور میں نے بھی بدلے میں 2-3 اس کو جڑ دی ہیں۔ تو پھر بندہ پوچھے کہ یار تو نے لڑائی کی، تو نے اس کو مارا، اس نے تجھے مارا، حاصل کیا ہوا؟ 2 منٹ کی خوشی؟ یا نفس کو راضی کیا، شیطان کو راضی کیا؟ جبکہ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ جس نے بدلہ لے لیا نا اس نے اپنا انتقام لے لیا، اور جس نے بدلہ نہیں نہ لیا، جو خاموش ہو گیا، اس نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ رب العزت زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ہمارا حق مار لیا یا ہمیں کوئی نقصان پہنچایا، ہم نے بدلے میں اس کو معاف کر دیا کہ بھائی جا اللہ تیرا بھلا کرے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کبھی بھی اس بندے کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ جب سے ہم نے اپنے فیصلے خود کرنا شروع کیے، جب سے ہم نے لڑائیوں میں اس طرح جوش و خروش دکھایا، تب سے معاملات بڑے خراب ہو گئے۔ ہر دوسرا بندہ، ہر دوسرے بندے کے اندر جو ہے نا یہی لڑائی کا جذبہ، یہی کچھ پایا جاتا ہے۔ اس کو بند کروائیں جو باہر بول رہے ہیں۔ یہی جو ہمارے اندر خرابی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ اتنا پیچھے چلی گئی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج ہر بندہ بدلے کی آگ میں ابل رہا ہے۔ آج ہر بندہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے نا تو بھائی میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، اور وہ ذات کی گالیاں دی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ کے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک وقت تھا، دیکھیں آپ کے رمضان المبارک کی برکت تھی۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو ایک رونق ہوتی تھی۔ اب اس رمضان آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، یار اس رمضان وہ ایک جو لذت ہوتی تھی نا سحری اور افطاری کی، وہ نہیں ہے۔ اس رمضان میں جیسے تراویحوں کے بعد ہم سحری کا انتظار کرتے تھے ساری رات، وہ چیز اب نہیں ہے، وہ لذت، وہ مزہ نہیں رہا۔ بس کیا ہے جی، افطاری کی، اس کے بعد تراویح پڑھی اور سو گئے۔ وہ ایک جو لذت تھی، ایک جو مزہ تھا، وہ نہیں رہا اب۔ یہ رمضان جو ہے اتنا تیزی میں گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، لیکن یہ اپنی اختتامی گھڑیوں کی طرف روانہ ہے۔ اتنا جلدی گزر گیا، اور کتنا ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان اپنے رب کو راضی کر لیا۔ صحابہ کرام نا عید والے دن، ایک صحابی رسول، آپ نے نا نئے کپڑے نہیں پہنے، تو باقیوں نے پوچھا کہ یار عید کا دن ہے، نئے کپڑے نہیں پہنے آپ نے، لوگوں سے ملے نہیں، آپ عید مبارک نہیں بولا آپ نے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے یار عید تو وہ بندہ منائے نا جس کے روزے قبول ہوئے ہو، عید تو وہ بندہ منائے نا جس نے رمضان میں اپنے رب کو راضی کیا ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ دنیا میں مست رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ رمضان میں بھی شاپنگ میں لگے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ رمضان کے مہینے بھی بہانے ڈھونڈتے رہے کہ یار میں نے کام کرنا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یار اگر سارا سال کام کر کے اگر پوری نہیں نہ پڑی تو رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی، لیکن روزہ تو نہیں نہ چھوڑ سکتے۔
ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا جو بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کی قضا لازم ہے، وہ قضا کرے گا، لیکن قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے گا، اس ایک روزے کا ثواب اور اس کی برکت اس کو حاصل نہیں ہونی، قیامت تک چاہے رکھتا رہے۔ ایک روزہ اگر رہ گیا تو جن کے روزے رہ گئے وہ تو ختم، وہ تو اب ان کا نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کے مرتبے اور مقام کو وہ بندہ پہنچ سکے گا، چاہے ساری زندگی لگا رہے، وہ تو نقصان ہو گیا۔ تو جو بندے جان بوجھ کر بلا وجہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، وہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں، کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں اور کیوں چھوڑ رہے ہیں، ابھی تک یہ وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ بندے اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ اس میں روزہ رکھے تو لحاظ نہیں رہتا۔ کچھ بندے اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہم نے کام کرنا اور کام ہمارا جو ہے وہ دھوپ پہ کھڑے ہونے والا ہے، بہت زیادہ محنت کا کام، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو بھئی بتائیں، جنگ بدر میں صحابہ کرام روزے کی حالت میں نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام روزے کی حالت میں تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت میں تجارت نہیں فرماتے تھے؟ کیا اللہ رب العزت کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میری مخلوق جو ہے وہ گرمیوں میں دہاڑیاں کرے گی، مزدوریاں کرے گی، تو ان کو روزے کی چھوٹ دے دی جائے؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، بس بات ختم۔